السلام علیکم جمشید صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جمشید صاحب، یہ میری منتھلی اپڈیٹ کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ میں نے آپ سے خرگوش لیے تھے، ایک پیئر لیا تھا 6 اگست کو جو میں نے ریگولر پرائس پہ لیا تھا، اور دوسرا میں نے جشن آزادی آفر میں لیا تھا 25,000 کا جوڑا۔ اس میں سے ایک میل جو ہے وہ 27 اگست کو ایکسپائر ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، میں نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا تھا، اور باقی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اچھی گروتھ ہو رہی ہے۔ اور میل جو ہے، ایک میرے پاس میل ہے، 2 فیمیل رہ گئی ہے۔ ایک میل جو ہے وہ 1420 گرام ہے اور فیمیل 1370 گرام ہے، اور دوسری جوڑی میں جو فیمیل رہ گئی ہے اس کا ویٹ ہے 970 گرام۔ میل 1 اور میل 2 اس کا تقریباً اندازتاً ایج ہے 80 دن، اور فیمیل جو ایک فیمیل ہے جو دوسری جوڑی میں سے رہ گئی تھی جس کا میل مر گیا ہے، فیمیل نمبر 2 ہم کہہ لیں، وہ اس کا ایج ہے 65 دن، اور بہت اچھا گروتھ ہو رہا ہے۔ فیمیل نمبر 1 اور فیمیل نمبر 1 کا گروتھ تقریباً ڈیلی 20 سے 25 گرام ہو رہا ہے ڈیلی۔ اس کو ریگولر مانیٹر کرتا رہتا ہوں۔ یہ گراف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے گراف بھی لگا دیا ہے، اس سے آپ اس کی ویٹ کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ یہ فیمیل نمبر 2 جو ہے اس کا ویٹ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں بڑھ رہا کہ یہ بیمار ہو گئی تھی درمیان میں۔ جو میل میرا ایکسپائر ہو گیا اس سے میں نے سبق حاصل کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھا رہتا تھا ہر وقت۔ اس کے سارے سمپٹمز اس میں بھی نظر آنے لگے تھے مجھے۔ بہت سست پڑ گئی تھی اور کھانا پینا کم کھاتی تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ بہت میٹ کیا ہوا ہے، میں چٹکی بجاتا ہوں یہ سارے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ جب بھی میں ویٹ کرتا ہوں مجھے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں بیٹھ جاتا ہوں، ترازو رکھ لیتا ہوں اور اس کو چٹکی بجاتا ہوں، یہ سارے آ جاتے ہیں، ایک ایک پکڑ کے میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے میڈیسن وہ اس چینل سے دیکھ لی اور اس کو میں نے میڈیسن دی الحمدللہ۔ میں اپنے 3 ڈوز بتائی تھی لیکن میں 2 ڈوز ڈیلی دیتا تھا، تقریباً میں نے 7 یا 8 اس طرح ڈوز دیے ہوں گے، پھر وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر میں نے بند کر دیا، اور الحمدللہ اس کا ویٹ پہلے بڑھ رہا تھا 11 گرام پر ڈے، اور اب انشاءاللہ امپرومنٹ ہو گئی ہے، 15 گرام پر ڈے یہ بڑھ رہا ہے۔ دوستو ابھی تک تو میں الحمدللہ بہت کامیاب جا رہا ہوں، اور آپ کو بھی کچھ ٹپس اور مشورے دوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، بعد میں یہ ہے کہ میں اپنے خرگوشوں کو 24 گھنٹے سبز چارہ جو ہے وہ اس کو مہیا ہوتا ہے، 3-4 جگہ اس کو صاف برتن میں دن میں 2 مرتبہ اس کو پانی بدلتا ہوں۔ تیسرا جو میں ڈائٹ دیتا ہوں وہ بھی بہت اچھا اور زبردست ڈائٹ ہے۔ دوستو میں نے 6 اگست کو یہ خرگوش منگوائے تھے، اور اس ٹائم ٹیمپریچر پشاور میں 31-32 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ سروائیو کر گئے۔ یہ انڈور ٹیمپریچر کی میں بات کر رہا ہوں، باہر اس سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے فی الحال ان کو کیجز میں نہیں رکھا، ان کو پلے ٹائم 24 گھنٹے ملتا ہے، یہ کھلے گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 3 خرگوش کے اس کو ایزیلی مانیٹر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ابھی بریڈ بھی نہیں کر رہے، تو اس کو پنجرے میں بند کرنے کی مجھے ابھی تک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے مین چیز جو ہے وہ صفائی ہے، اور کالونی سسٹم میں تو بہت ضروری ہے صفائی۔ میں دن میں 2 مرتبہ، صبح بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی، میں پورے فرش کو صاف کرتا ہوں، کبھی کبھی ضرورت پڑے تو 3 مرتبہ بھی کر لیتا ہوں، عصر کو اگر گند زیادہ ہو تو عصر کو بھی کر لیتا ہوں، اور اتوار کے دن سارے فرش کو میں پانی سے دھوتا ہوں۔ اگر صفائی آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کے خرگوش بیمار ہوں گے اور مریں گے، آپ کے خرگوش کیا انسان بھی اس سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے میں ان کو ایک ڈائٹ دیتا ہوں، یہ تینوں کو ملا کے اب 3 kg ہے۔ اب میں 3 کھانے کے چمچ، جس کھانے سے ہم پلاؤ کھاتے ہیں، ان کو یہ کالا چنا دیتا ہوں، ان کو پانی میں بھگو کے میں ان کو دیتا ہوں، 3 گھنٹے بھگو کے میں ان کو دیتا ہوں۔ یہ 3 چمچ ہائی ٹیک 44 پیلٹس، 3 چمچ گندم میں دیتا ہوں، یہ تینوں کو ملا کے ڈائٹ ہے۔ اس بوری میں بھی چنے پڑے ہوئے ہیں، اور 1 چمچ میں باجرہ دیتا ہوں۔ ان سب چیزوں کو میں ایک برتن میں رکھ کے ان کو میں ڈال دیتا ہوں رات کو، اور پھر یہ اتنے شوق سے کھاتے ہیں جتنے شوق سے ہم بریانی اور پلاؤ کھاتے ہیں۔ یہ جو میں چمچ کا مقدار بتا رہا ہوں، یہ وہی چمچ عام ٹیبل سپون جس سے ہم پلاؤ اور بریانی اور یہ چیزیں کھاتے ہیں۔
ایک اور بہت اچھی ٹپ ہے جو آپ میں سے کچھ لوگوں کو عجیب لگے گی. آپ اپنے خرگوش کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ گزاریں، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرے، اس کے سر میں اس کے کانوں پہ ہاتھ پھیرے، اس کے مسلز کو ٹیپ کرے، رب کرے، اس پہ ٹیپنگ کرے، ہاتھ پھیرے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے مسلز ریلیکس ہوں گے، اس کی باڈی ریلیکس ہوگی، انزائٹی اور سٹریس میں نہیں رہے گا. جب آپ کا خرگوش ڈرا ہوا نہیں رہے گا، خوش رہے گا، تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، وہ کھانا بھی زیادہ کھائے گا. اس سے اس کے ٹیپنگ اور ربنگ سے تو اس کے ویٹ پہ براہ راست اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ کا خرگوش خوش رہے گا، کھانا زیادہ کھائے گا، تو آٹومیٹکلی اس کا ویٹ بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. دوستو، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا اور اپنے پیٹس کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنے پیٹس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا تاکہ بیماری سے بچ سکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.